السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، ہم ریویژن کے بعد اس نشست کا آغاز کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، کل جو آیات پڑھی تھی ہم نے اس کے اندر یہ پڑھا تھا کہ وہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پل صراط جس کو ہم کہتے ہیں، ایک ہم فارسی کا لفظ لے لیتے ہیں اور ایک عربی کا۔ تو عربی کے اندر تو جسر مطلب کہتے ہیں پل کو، بہرحال وہ اللہ تعالیٰ لگائے گا اور ہر شخص اس کے اوپر سے گزرے گا۔ جو اچھے اعمال والے ہوں گے وہ تو نکل جائیں گے، جن کے بہت اچھے ہوئے وہ پلک جھپکنے میں نکل جائیں گے، اور اسی طرح جتنے جتنے اچھے اعمال جو ہیں وہ کام ہوتے جائیں گے اور اسی رفتار سے وہ نکلیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق۔ اور جو اس کے اندر سے دوسرے لوگ ہوں گے، کافر ہیں، مشرک ہیں، یا کم عمل والے ہیں، مسلمان بھی، تو وہ اس کے اندر گرتے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ منظر ہمارے لیے اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ بھئی اللہ کو نعوذ باللہ کوئی مجبوری تھی کہ وہ ہمیں بتاتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے ہمارے ساتھ، اپنے انسانوں کے ساتھ جس کو اس نے پیدا کیا، کہ پہلے ہی خطرہ بتا دے کہ بھئی آپ کے پاس یہ چیزیں آنی ہیں۔ کیوں جی؟ جی جی تو ہم نے انشاءاللہ تیاری کرنی ہے۔ یہ مرحلہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ہوگا، تو میں ترجمہ یہ کروں گا کہ یہ جو وارد کا لفظ آیا تھا کل 71 میں، تو میں اس کا ترجمہ وارد ہی کرنے لگا ہوں، بجائے کہ اس میں سے گزرنے والا ہو۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، وَإِن مِّنکُم، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا، الا واردھا، مگر وہ اس جہنم پر وارد ہوگا۔ اب پر وارد ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں گرے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے گزر جائے گا۔ کیوں جی؟ اگر وہ جی اچھا ہوا تو اس کے لیے وہ جگہ پرسکون بن جائے گی اللہ کے حکم کے مطابق، اور اگر نہ اچھا ہوا تو جہنم کی آگ اس کو جلا دے گی۔ آگے آ رہا ہے کہ حتمن اور مقدیہ یہاں تھوڑا سا مشکل پیش آ رہی ہے، اور میں گزارش یہ کروں گا کہ جتنی بھی چھوٹی آیات آگے آنی ہے اس کا جملہ بنانا کافی مشکل ہوتا ہے، تو لہذا اس کو کہیں، ایک ہوتا ہے کہ بھئی مجھ سے سنیں اور آخر میں کہہ دیں کہ ہاں جی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس جملے کو دہرا دیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے۔ الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالے۔ تو کانا علی ربک، علی کا مطلب ہے ذمہ، کانا ہے، رب کا تیرے رب، تیرے رب کے ذمہ ہے یہ۔ کیا ذمہ ہے یہ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر
وہ کیا ہوگا؟ تو ثم ننجی الذین اتقوا، ترجمہ کریں میرے ساتھ، ثم پھر پھر ننجی الذین اتقوا، ہم ہم نجات ہم دیں گے بچا لیں گے ان لوگوں کو ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو نتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو ترجمہ بنے گا کہ پھر ہم بچا لیں گے، نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، خواہ وہ اندر ہوئے اور خواہ وہ پل صراط کے اوپر سے گزرنے والے ہوئے۔ جو بھی لفظ ہے ہم نے وارد کا ترجمہ ہی وارد کر دیا ہے، تو بچائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ جو متقین لوگوں کے ساتھ ہوا۔ وہ نون ہے اور زر کا ترجمہ، وہ نظرو کا ترجمہ کریں، اور ہم چھوڑ دیں گے کن کو؟ الظالمین فیہا، ظالموں کو اس جہنم اس میں ظالموں کو اس جہنم میں۔ ٹھیک ہے، تو ترجمہ بنے گا اور ظالموں کو ہم اس جہنم میں چھوڑ دیں گے، کس حالت میں؟ جسیا، گھٹنوں کے بل اوندھے گرے ہوئے، گھٹنوں کے بل اوندھے گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اب پتہ یہ چلا کہ ان کو آگ لگے گی بھی، جلائے گی بھی، کوئلہ بھی کرے گی، سب کچھ ہوگا ان کے ساتھ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے کہ ظالم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی سر۔ اور ننجی جو حدیث ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے تو کچھ پہلے ہی بچا لیے جائیں گے اپنے اعمال اور اللہ کے فضل، پہلا اور اعمال کی وجہ سے۔ دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہوا لیکن ان کے اعمال جو تھے وہ برے زیادہ ہوئے، تو وہ بھی وہاں ہوں گے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ننجی الذین اتقوا، یہ نتقوا سمجھ لیں کہ ذرا برابر بھی ایمان نتقوا کے اندر آ جائے گا حدیث کے مطابق۔ جی میں سمجھا پا رہا ہوں؟ بالکل سر۔ تو یہ ایسی آیت نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ان ظالموں میں سے ہمیں نہ بنانا اور ان لوگوں سے بھی نہ بنانا کہ جو جہنم کے اندر جائیں گے، ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دینا جو پل صراط کو جلدی جلدی پار کر جائیں گے۔ جی پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ نا؟ ثم ننجی الذین ایسے کرنا، جی بالکل۔ ثم پھر ننجی الذین، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ونذروا اور چھوڑ دیں گے الظالمین ظالموں کو، فیہا جسیا اس میں اوندے منہ گرے ہوئے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ نظروں کے ساتھ مطلب کر لیں اور ہم چھوڑ دیں گے، ویسے ترجمہ ٹھیک ہے کیونکہ ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ یہ دو گروہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے اندر تھے، ایک مسلمان اور ایک دوسرے کون ہوئے جی؟ کافر، مشرک، اللہ کو نہ ماننے والے، جو بھی ان کو کہہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں کافر اور جو مسلم ہے یہ دو فریق ہیں، تو ان کے لیے لفظ فریقین آئے گا۔ تو آگے میں پڑھتا ہوں، آپ ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرتے جائیے گا۔ اس میں لفظ آگے ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں، لفظ آ رہا ہے خیر مقام و احسن ندیہ۔ ایک ہوتا ہے مستقر، پہلے پڑھے نا، وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، پڑھا ہے آپ نے؟ اس کے معنی کیا تھے مستقر کا؟ ٹھکانہ۔ اب لفظ مقام جو ہے نا اس کے کافی سارے معنی ہیں۔ ایک تو بالکل اس کا الٹ ہے، عارضی ٹھکانے کی بجائے مستقل ٹھکانہ، یہ ایک ہے۔ مقام قائم ہونا سے، قیام سے بھی نکلا ہوا ہے، کھڑی حالت میں۔ مقام ہمارے ہاں بھی بھئی تمہارا کیا مقام ہے؟ مقام کا مطلب کیا ہوگا؟ مرتبہ، اسٹیٹس۔ مرتبہ، جی بالکل، اسٹیٹس کہہ لیں۔ تو اس کے
جو بھی معنی ہوئے وہ سارے کے سارے یہاں آتے ہیں، یہاں مقام کے معنی اس جگہ پہ لگیں گے، لیکن ہم مقام کا ترجمہ کریں گے مرتبہ۔ اور خیر شر، قرآن مجید میں اگر آ جائے پہلے کسی اسم کے تو اس کا مطلب ہے اپنا سے زیادہ بہتر یا سب سے زیادہ بہتر، یہ دونوں میں جو کمپیریٹیو ڈگری اور سپرلیٹیو ڈگری دونوں معنی دیتی ہے، مطلب ہے کہ بیٹر اور بیسٹ دونوں کے معنی دے گا خیر۔ اور شر اگر لفظ آ جائے تو وہ ورس اور ورسٹ کے معنی دے گی، جو بھی وہاں فٹ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم کر لیں گے۔ اسی طریقے سے وَأَحْسَنُ لفظ آ رہا ہے، اس کے اندر مادہ کیا ہے؟ حسن کا، خوبصورتی ٹھیک کا، ہے، حسن بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور حسنہ نیکی کو بھی کہتے ہیں، لیکن احسن اچھائی اب یہ ہے اس میں تفضیل، حسین اور احسن، من اور الاحسن، تو یہ ہوگا سے زیادہ، حسین سے زیادہ۔ لفظ آ رہا ہے ندیہ، یہ نیا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی ٹھیک ہے، پہلے ہم نے ندا پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے؟ ندا کے معنی کیا پڑھے تھے؟ پکارنا، آواز، بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے یہ اسم بنا ندیہ، ندیہ کہتے ہیں مجلس کو، کہ جس کے اندر بیٹھ کے آدمی بڑے آرام سے ندا دیتا ہے، ایک دوسرا آگے ندا دیتا ہے دوسرے کو، وہ بات چیت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کلب نہیں ہوتا، کلب کو عربی کے اندر کہتے ہیں نادی، وہاں وہ باتیں شاتیں بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ کھا پی بھی لیتے ہیں، پھر کھیل ویل بھی لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ٹو کل دا ٹائم، کہ وقت گزارنے کے لیے جگہ کا انتخاب، وہ ہے اصل میں النادی، یہ لفظ ہے ندیہ۔ اب ندیہ مجلس، اس کے معنی کریں گے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ کافر کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو دیکھ کے کہ ہم تو کافروں کا مطمع نظر کیا ہے کہ آخرت، یہ کچھ تو ہے کہ آخرت ہونی ہی نہیں، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی تو لہذا ان کے ہاں اہم چیز کون سی ہو گئی، دنیا یا آخرت؟ دنیا ہی، لہذا وہ دنیا کو بہتر بناتے ہیں کہ جتنا وہ عیش یہاں کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ کافر بھی ہیں اور وہ یقین رکھتے ہیں، مسلمانوں کو یقین تو خیر نہیں ہوگا، مسلمانوں کو کہہ کے کہتے ہیں کہ بھئی جیسے آپ کہتے ہیں اگر ہم دوبارہ اٹھا بھی دیے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ آگے انشاءاللہ آئے گا۔ تو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا کہتے ہیں؟ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، دنیا کے اندر اب فریقین ہے، فریقین کا ترجمہ کیا ہے؟ دونوں فریق یا دو فریق، تو اس کے ساتھ ہم لگائیں گے ہم دونوں فریقوں میں سے کون؟ ایو پہلے پڑھ چکے ہیں، کون، کیا جی، کون سا، ہم دونوں فریقوں میں سے کون سا۔ ابھی ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تو یہ تھوڑی سی میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے یہ چیزیں آ جائیں۔ اب وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، جی ڈاکٹر صاحب آپ کریں گے، ڈاکٹر داؤد صاحب۔ جی سر، اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کی صفت آ رہی ہے بینات، سب ساتھی جی، واضح، واضح۔ تو جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی واضح تلاوت کی آیات، جاتی ہیں، بالکل جی، جب ان کافروں پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں،
اور اس کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، حقوق اللہ پورے کرو، حقوق العباد کو پورے کرو، واضح آیات ہیں۔ لیکن طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنی مرضی چھوڑ دو، میری مرضی کے مطابق دنیا کو گزارو۔ قال الذین کفروا، ترجمہ کریں جی۔ وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ ہاں جی، اذا جو ہے وہ قالا کے ساتھ لگے گا تو مضارع کا معنی دے گا، ورنہ قالا ویسے آتا تو ماضی ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان لانے والوں سے یا ایمان والوں سے کہتے ہیں ای الفریقین، ای الفریقین، ہم دونوں فریقوں میں سے کون سا؟ ترجمہ کر دیں، ای الفریقین، ہم دونوں فریقوں میں سے کون سا؟ میں ہم لگا رہا ہوں بریکٹ میں سمجھانے کے لیے، ہم اس کا ترجمہ یہاں نہیں ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے ایو کون سا خیر مقامن، مرتبے کے لحاظ سے بہتر ہے، مرتبے کے لحاظ سے بہتر ہے۔ کہاں؟ دنیا کے اندر۔ ای الفریقین خیر مقامم تک کا ترجمہ ہوگا کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کون سا گروہ مرتبے کے لحاظ سے بہتر ہے۔ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور مجلس کے لحاظ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، میرے ساتھ کریں پھر، ای الفریقین، ہم دونوں فریقوں میں سے ہم دونوں فریقوں میں سے کون سا خیر مقام، مرتبے کے لحاظ سے بہتر ہے، مرتبے سے لحاظ سے بہتر ہے، سوال ہے یہ۔ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور مجلس کے لحاظ سے زیادہ خوب، ہاں، اور مجلس کے لحاظ سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آئے گا لفظ ریا بھی آئے گا، ندیا بھی آئے گا، ان کی چیزیں یاد رکھنی ہیں جی۔ اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب۔ جی سر۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کیا جاتا ہے، واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قال الذین کفروا، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ای الفریقین خیر مقاما، ہم دونوں میں سے کون سا گروہ زیادہ مرتبے کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور مجلس کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ خوبصورت ہے، کہہ لیں بہتر، دونوں۔ ایک دفعہ پہ خیر آ گیا، ایک دفعہ پہ آسن آ گیا ہوا ہے تو زیادہ خوبصورت ہے، ہماری مجلس زیادہ شان و شوکت والی ہے جی۔ تو کیا پتا چلا ان کے ذہن میں کیا بات ہے، کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس پر خوش ہے دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام بھی دے دیتا ہے اور مال دولت سے بھی زیادہ نوازتا ہے، اور جس پر وہ ناراض ہے وہ اس کو کیا کر دیتا ہے جی؟ غریب کر دیتا ہے، کیوں جی؟ اور مرتبے کے لحاظ سے بھی جو دنیا کا ہے مرتبہ، اس لحاظ سے حالانکہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ انما اکرمکم عند اللہ، پڑھیں جی، اتقاکم۔ اتقاکم، صاحب اس میں ماں نہیں ہے، اس میں ماں نہیں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اچھا، اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ او اتقاکم۔ آواز نہیں آ رہی جی، وہ انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہوگا، ابھی آ جاتا۔ اور بارش کی وجہ سے نیٹ کافی ڈسٹرب کر رہا ہے۔
वो लाइट जब बंद होती है ना तो फिर वो अपने डेटा के ऊपर, मोबाइल डेटा पे कन्वर्ट होता है। इंटरनेट में नहीं आवाज सिग्नल नहीं आ रही मेरा हमारे तो जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है जी? जी जी सर। आगे सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। चलो ठीक करे, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा जी, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि बेशक सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक कौन है, जो तुम में से सबसे ज्यादा तकवा अख्तियार। तकवा वाला है, जी तकवा वाला तकवे है वाला। अल्लाह के हाथ। तो ये है, आगे अल्लाह ताला उन लोगों को ही बता रहा है कि भाई तुम तो ये देखते हो कि भाई तुम्हारा मुकाम, मर्तबा, मजलिसें ज्यादा खूबसूरत हैं और इसको तुम कामयाबी का महवर और मायार समझने लग गए हो, लेकिन तुम शिमाल की तरफ भी जाते हो, जनूब की तरफ भी जाते हो और बस्तियों को देखते हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वकम अहलकना कबलहुम, बल्कि सब लोगों को अल्लाह ताला कह रहा है, उन्हें नहीं कह रहा। कबलहुम मिन कर्निन, कर्न जो है लफ्ज, इसके मानी जनाब क्या है? बस्ती। हाँ जी, कर्न वैसे कहते हैं सदी को, जमाने को। तो कर्न बस्ती के मानी में भी आता है कि जो जमाने के अंदर बस्तियां गुजर चुकी हैं, या जमाने के लिहाज से लोग गुजर चुके हैं और बस्तियों में रहने वाले, वो भी कर्न आ गए इस्तिआरे के तौर पर। इस्तारा नहीं जी, अब ये बस्तियां, इसको यहाँ बस्तियां ही करेंगे जी, ये बस्तियों के लोग करेंगे। तो तर्जमा करें, वकम अहलकना, तर्जमा करें जी, कितने ही और कितनी ही हमने हलाक किए, कितनी ही हमने हिलाक कर दी, क़ब्लहुम, उससे पहले, उनसे पहले, मिन क़र्निन, बस्तियां। ये बस्तियों में से ही ठीक है, लेकिन मैंने कहा था कि जब जो नकरा आ जाए कर्निन और उससे पहले मिन आ जाए, तो उसके तर्जमा मैंने क्या बताया था कि वो मिन शिद्दत के लिए आता है जी। तर्जमा ना भी करेंगे तो तर्जमा बन जाएगा कि हमने उनसे पहले कितनी ही बस्तियों को हिलाक कर दिया। तर्जमा क्या होगा जी? और हमने उनसे पहले कितनी ही बस्तियों को हलाक कर दिया। हाँ जी, अब अल्लाह ताला उन बस्तियों की सिफात बता रहा है। उन्होंने कहा था ना कि भाई आहसन नदिया, और हम मजलिस के लिहाज से भी आहसन, ज्यादा बेहतर हैं या ज्यादा खूबसूरत हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि वकम अहलकना कबलहुम मिन क़र्निन, और हमने उनसे पहले कितनी ही बस्तियों को हिलाक कर दिया। हम जो आसानु असासन, असास जी, असास का मतलब होता है सामान, मता, जो सामान के लिहाज से आसानु ज्यादा बेहतर थे जी। जो साजो सामान के लिहाज से, मालो दौलत, वो असास आ जाता है। तो असास चूंकि साजो सामान होता है सामान जी, तो सामान के लिहाज से आसानु ज्यादा बेहतर थे। आपका तो, आपके पास तो करोड़ों होगा, उनके पास अरबों था जी। आपके बच्चे थोड़े हैं, उनके पास और ज्यादा थे। तो हम अहसन असासन, अब लफ्ज आ रहा है वर्री आ, अब ये लफ्ज ये अपना रा से ही निकला है। तो और दिखने के लिहाज से शानो शौकत इसका तर्जमा हुआ है। दिखना जी, नमाइश, नमूद और नमाइश के लिहाज से, ठीक है। कौन सा तर्जमा करना है जी? शान शौकत के लिहाज से, नमूद नमाइश के लिहाज से। दिखने, नमूद नमाइश के अंदर दिखना भी आ जाता है नमूद नमाइश कर लेते हैं जी। बाकी साथी जी, शान शौकत, शान शौकत, और ये चलें तो तर्जमा फिर करें, वकम अहलकना कबलहुम मिन क़र्निन, मिलके
اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ ہم احسن و اساسا و رئا، نبود و نمائش کریں ترجمہ جی، وہ جو ساز و سامان اور نبود و نمائش کے لحاظ سے بہتر تھی، زیادہ بہتر تھے۔ زیادہ بہتر۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ ساری چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس کا وارث اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے یا دنیا میں سے جس کو وارث بنائے، کیوں جی؟ لہذا دنیا میں مال و دولت پر اترانا، کہ بڑے گھر پر اترانا اور شان و شوکت مرتبے کے لحاظ پر اترانا، وہ کیا ہے جی، غلط یا صحیح؟ غلط ہے، بالکل غلط۔ آگے جی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جن کی سوچ ہے کہ دنیا کے پاس جس کے پاس مقام ہے اور جس کے مجلسیں اچھی ہیں، نمود و نمائش زیادہ اچھی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے جی، تھوڑا اوپر کریں جی۔ اب ذرا لفظ جو ہے نا اس آیت کے اندر وہ آئے گا یم دود، یہ اس لفظ کو ذرا دیکھنا ہے۔ یہ کئی لفظ کئی وقت تو یہ اپنے اصلی معنی کے اندر آتا ہے، مطلب یم دود کا مطلب مد سے نکلا ہے۔ آپ کے ہاں جو مد ہوتی ہے چھوٹی بڑی یا مد کے جو حروف ہیں اس میں کرتے کیا ہیں آپ؟ بڑھا دیتے، بڑھا دیتے ہیں، کھینچ دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور اگر وقت کے لحاظ سے کھینچنا ہو تو اس کے معنی ہو جائیں گے مہلت دینا جی، مطلب ہے کہ وقت جتنا ہے اس سے زیادہ وقت دے دینا، اس کو کہیں گے مد۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، اور اگر ویسے کھینچنا ہے کسی چیز کی طرف وہ بھی مادی آئے گا جو آگے آئے گا لفظ یہ۔ تو اب میں جی پڑھتا ہوں کہ یہ جو اوپر بات ہوئی ہے یہ ہدایت والی نہیں ہے، یہ دلالہ والی بات ہے۔ ضلالت ہماری زبان کے اندر گمراہی والی بات ہے، کل جی ترجمہ کریں کل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، من کانا فی الضلالۃ، جو کوئی بھی گمراہی میں ہے جی، جو کوئی بھی گمراہی میں ہے اور وہ گمراہی سے باہر نہیں نکلنا چاہ رہا، یہ اس کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی فی الضلالۃ گمراہی میں ہے، تو اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ، تو اللہ تعالی مہلت، رحمان اسے مہلت دیتا ہے۔ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ کا ترجمہ، رحمان اسے مہلت دیتا ہے، رحمان اسے مہلت دیتا ہے، اس کے لیے وقت جو ہے اس ضلالت کے اندر کھینچ لیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، تو ہم اس کے ترجمہ کریں گے مہلت دینا۔ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ ترجمہ کریں، رحمان اسے مہلت دیتا ہے، تو رحمان اسے مہلت دیتا ہے، مدّا، خوب مہلت دینا، جیسا کہ مہلت دینے کا حق ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہی فعل ہے، وہی آ کے اسم بن گیا، تو اس کا مطلب ہم نے کیا ہوا تھا خوب جی۔ تو وہ ایک تو ترجمہ بنے گا کہ وہ رحمان اسے خوب مہلت دیتا ہے، ایک ترجمہ یہ بنا۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ رحمان اسے مہلت دیتا ہے اور مدّا، خوب مہلت دینا، کیوں جی؟ تو اس میں دونوں کے معنی ہو جائیں گے، اور ہمیں پتہ ہوگا کہ یم دودھ کے بھی ترجمہ کر رہے ہیں اور مدّا کے بھی ترجمہ کر رہے ہیں۔ پہلے آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کے جو خوشحال لوگ ہیں تو وہ انہیں خوشحال کر دیتا ہے، کیوں جی؟ بلکہ اس میں یہ ترجمہ ہے کہ اس کے خوشحال لوگوں کو کہتا ہے کہ بھی تم اور خوشحالی دے دیتا ہے ان کو، اور پھر ان پر وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے نافرمان ہے اور اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہی پڑھا تھا نا پیچھے
جی سر. تو خوشحالی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دفعہ کو اللہ تعالیٰ کے کا کوئی رحم نہیں ہے. یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہو، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حضرت عثمان یا عبد الرحمن بن عوف نہیں ہیں، ورنہ عبد الرحمن بن عوف سے زیادہ مالدار تو اپنا امریکہ کا کیا کہیں گے صدر بھی نہیں تھا، یا امریکہ بھی نہیں ہے اپنے وقت کے. وہ بہت بڑے مالدار آدمی تھے، لیکن دنیا کو کس طریقے سے استعمال کیا؟ جیسا کہ اللہ نے فرمایا. ہاں جی بالکل، اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ٹھیک ہے، اور جو اس کے مطابق نہیں کرے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ میری یہ جتنی بھی کمائی ہے یہی میرا اس وجہ سے ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھ پر خوش ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے دیتا ہے. وہ اپنے عادات و اطوار نہیں بدلتا، اللہ اور اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. تو ذرا دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں. سر یہ فا کے بعد لام کا نہیں ترجمہ ہوا سر؟ فل یمدد. جی فل یمدد لہ الرحمن، یہ بعد میں بھی کرتے ہیں. تو وہ یقیناً مطلب بنے گا تو وہ یقیناً اسے رحمان اسے یقیناً مہلت دیتا ہے. لام کا ترجمہ ہو گیا جی. تو یقیناً جی اچھا، مدہ مہلت دینا، تو ترجمہ میرے ساتھ کریں. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے من کان فی الضلالۃ، جو کوئی گمراہی میں ہے، جو کوئی بھی گمراہی میں ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ، تو یقیناً رحمان اسے مہلت دیتا ہے. تو رحمان یقیناً اسے مہلت دیتا ہے. مدہ خوب مہلت دینا. اچھا کب تک مہلت دیتا ہے؟ حتی اذا رعوا ما یوعدون، وہ کون سا ہے وعدہ؟ اما العذاب و اما الساعہ، یا عذاب یا پھر قیامت. دو چیزیں ہیں. یوعدون مضارع ہے، تو حتی اذا رعوا یہاں تک کہ وہ دیکھ لیتے ہیں. حتی اذا رعوا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ جب وہ ہاں وہ مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ وہ دیکھ لیتے ہیں ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا. ہاں جی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یا جو وہ وعدہ کیے گئے ہیں. ہمارا ترجمہ بنے گا جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے. اب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اما العذاب، دنیا میں ہوگا تو اما العذاب، یا تو عذاب بالکل آ جاتا ہے ان کے اوپر جیسے پہلی قوم کی طرف آیا. اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِمَّا السَّاعَةُ، یا پھر قیامت. قیامت کا مطلب کیا ہے؟ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اور اللہ نے قرآن مجید میں بتایا ہوا ہے کہ تم میرے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے، اور اکیلے اکیلے کا حساب قیامت کے دن ہوگا. کیوں جی؟ اللہ اس کو مستقبل میں نہ لے جائیں حتی اذا رعوا، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے، کیونکہ آگے قیامت کا بھی ذکر ہے نا. جی یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے قیامت کی طرف سے. دیکھتے ہیں ابھی اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں دوبارہ. یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے جو ان سے وعدہ کیا گیا. اصل میں اما العذاب ہے نا، تو یہ مفسر نے لکھا ہے کہ یہ دنیا کا عذاب ہے. وَإِمَّا السَّاعَةُ یہ ہے قیامت، کہ قیامت کے دن کا فیصلہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے مجھے، اگر میری طرح تو بعد میں جی عذاب کی کیفیت بھی تو بعد میں آنی ہے نا، اس لیے چاہے وہ نہیں دنیا کا عذاب ہے کہ جیسے پتھروں کا عذاب آ گیا، یا اور وہ ٹڈیاں اور خون اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہوا ہے اس قسم کا. تو ہو سکتا ہے مطلب اس کا مستقبل میں اذا رعوا. تو ترجمہ کریں جی حتیٰ یہاں تک کہ اذا رعوا، ابھی دیکھ لیں گے ہی کریں، ابھی کریں ذرا اذا رعوا. دیکھ لیں
یہاں دیکھ تک لیں جب وہ گے دیکھ لیں گے ما یو ادونا، اس اس چیز کا چیز ان سے کا وعدہ جس کیا کو گیا ہے، اس چیز کو جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اما العذاب، یا یا تو تو عذاب یا تو یا تو عذاب کو، عذاب، و اما الساعہ، یا یا پھر تو یا قیامت، قیامت۔ یا قیامت۔ قیامت، آگے بریکٹ میں لے یا قیامت کا دن۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو قیامت ہے، یہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں شاید اس دنیا کے اندر آخری ہوں گا جو میں نے مرنا ہے، کیوں جی؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ جی باپ جو لوگ اچھے ہیں وہ تو انہیں تو پتا ہے کہ بھئی میں نے اگلے لمحے ہی مر جانا ہے، بس مر سکتا ہوں، اللہ سے امید ہے کہ لمبی عمر دے گا۔ اور جو نہیں ہے وہ یہی سوچتے ہیں کہ بھی دنیا اچھی ہے، میں دنیا کے ساتھ ہوں، پیار اتنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں آخر میں ہی مرنے والا ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فاسا ترجمہ ان قریب تو ان قریب، وہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، فاسا تو ان قریب، یعلمون وہ جان جان لیں گے لیں گے، وہ جان جائیں گے، وہ جان لیں گے، من ہوا شرم مکانم، کون زیادہ، اب میں نے بتایا تھا کہ خیر اور شر جو ہے کون اس کے اندر ہے، کون زیادہ اپنا بد ہے، مکانن جگہ کے لحاظ سے، مکان تھا نا، مقام جگہ بھی ہوتی ہے، تو کون زیادہ بد ہے مکانن بری جگہ جگہ کے جگہ لحاظ کے سے، وَأَضْعَفُ ضعیف سے نکلا ہے، اور کون زیادہ کمزور ہے، جندہ لشکر کے لحاظ سے۔ اب یہ لشکر کون سا ہے جی؟ لشکر یہ ہے کہ کافر لوگ جو مشرک ہیں ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے فلاں چیز اللہ کے عذاب سے بچا لے گی، مجھے دنیا کے اندر لات منات عزا اور دنیا کے اندر پتہ نہیں کس بابے اور کس فلاں نے مجھے فلاں چیز دی ہوئی ہے، کیوں جی؟ لہذا جند یہاں وہ ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں شریک ہیں، تو یہاں ہے کہ وہ ان قریب جان لیں گے کہ کون جگہ کے لحاظ سے زیادہ بد اور لشکر کے لحاظ سے زیادہ کمزور ہے۔ کریں گی ذرا جلدی جلدی ذرا ترجمہ۔ ان قریب وہ جان لیں گے کہ کون جگہ کے لحاظ سے زیادہ بد اور لشکر کے لحاظ سے زیادہ کمزور ہے۔ جی اب وقت کم ہے تو آپ اپنے کیسر بھائی ذرا ترجمہ اوپر سے کر دیں گے پہلی آیت کا بھی۔ وَكَمْ وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا، ہم احسن اساسا ورئا، وہ سامان کے حساب سے اور نمود و نمائش کے حساب سے بہت بہتر تھے۔ قل من کان لحاظ یہ لفظ ہے رئیا، قل من کان فی الضلالۃ، کہہ دیجئے کہ جو کوئی گمراہی میں ہے، فل یمدد لہ الرحمن مدا، تو رحمان اسے خوب اچھی مہلت دیتا ہے، حتی اذا رعوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اما العذاب و اما الساعہ، یا تو عذاب اور یا قیامت کی گھڑی، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو ان قریب وہ جان لیں گے کہ کون جگہ کے اعتبار سے زیادہ برا اور لشکر کے اعتبار سے زیادہ کمزور ہوگا۔ کمزور ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ساتھیوں نے ذرا محنت کرنی ہے، اس کو دوبارہ سن لیجئے گا، اور گزارش یہ ہوگی آپ ساتھیوں سے کہ جو سورہ آل عمران یا باقی پڑھ رہے ہیں ان کی بھی ریویژن جو ہے نا وہ ذرا کر کے آئیے گا، زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک ہے سر۔ کل انشاءاللہ ہدایت